الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، قد قالہا، یقیناً یہی بات کہی، الذین من قبلہم، ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فما اغنا، پھر کام نہ آیا، عنہم، ان کے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے، فاصابہم، لہذا ملی ان کو، سیئات، برائیاں، ما کسبوا، ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے، والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان میں سے، سیصیبہم، ان قریب ملیں گی ان کو، سیئات ما کسبوا، ان اعمال کی برائیاں جو انہوں نے کمائے، وما ہم بمعجزین، اور ہرگز وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ احباب گرامی، تقریباً 1.5 سال قبل ہم نے جب سورۃ القصص کا مطالعہ کیا تھا تو اس کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ ایک جھوٹی کتاب ہے اور اس میں کچھ بھی حقائق نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ایک ایسی لا ریب کتاب اتار چکے ہیں کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے ترجمے میں پڑھا کہ قد قالها الذین من قبلہم، یقیناً یہی بات ان لوگوں سے پہلے لوگوں نے بھی کہی۔ وہ کیا بات تھی جو ہم نے کل پڑھی کہ انسان جب مصیبت سے نکلتا ہے، مشکلات سے نجات حاصل کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے زور بازو سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیت سے اس مشکل کو ختم کیا ہے، وہ اسے اللہ کی رحمت خیال نہیں کرتا۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کہی۔ اب ان سے پہلے لوگ کون ہیں اور کیا بات انہوں نے کہی؟ سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا۔ فبغى علیہم، قارون بڑا سرکش نکلا اور وہ شوخیاں مارتا تھا، لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا، اس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوا تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ اے قارون، شوخی نہ کرو، زمین میں فساد نہ برپا کرو، اللہ نہ شوخی مارنے والے کو پسند کرتا ہے نہ فسادی کو پسند کرتا ہے، تو جواب میں قارون کیا کہتا تھا؟ قارون یہ کہتا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ آپ پچھلی آیت کو دیکھیے جو آپ نے کل پڑھی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم، مجھے یہ میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ قارون کا یہ کہنا، اللہ تعالیٰ یہ کہاں 24ویں پارے میں آ کر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ قرآن کی حقانیت کا ثبوت ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے علم کی دلیل ہے، تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس زمین کے لیے اپنے اصول نہیں بدلے۔
اور چوتھی بات یہ ہے کہ سرکش لوگ سرکشی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، وگرنہ یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے نہیں جاتے کہ ایسی بات بولنا۔ کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی ایسا بندہ جس کے اندر سرکشی ہے، اس کے اندر بغاوت ہے، وہ اپنے اندر قارون بنا ہوا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم، مجھے تو یہ میری صلاحیت کی وجہ سے ملا ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہو یا بڑے سے بڑا آدمی، اس کی ایک یہی ہوتی ہے میں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے برتر کوئی نہیں، مجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں، جو میں ہوں وہ بس میں ہوں۔ کوئی مجھے کچھ کہہ کر جائے کہاں، میں جو ہوں میں جی بڑا صلاحیت والا ہوں۔ میں اس مصیبت میں یوں کر کے پھنسا تھا اور یوں کر کے نکل گیا۔ وہ جملہ ہی گم ہو گیا کہ جس میں بندہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے نکلا، وگرنہ میں نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ جملہ ہی ختم کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قد قالها الذین من قبلہم، یقیناً ان سے پہلے لوگوں کی بھی یہی بات تھی۔ اللہ نے وہاں قارون کو مخاطب کر کے کہا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، قارون کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور تھے، اس سے زیادہ مال و دولت والے تھے۔ مشرکین مکہ کے پاس اس حساب سے تو مال ہے ہی نہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس مشرکین کے جتنا مال نہیں ہے، لیکن پھر اکڑ، غرور، بغاوت، سرکشی، ہٹ درمی اتنی زیادہ ہے کہ ہم بھی آج یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی صلاحیت کی وجہ سے اپنے زور بازو پہ اس مشکل سے، اس مصیبت سے نکلے ہیں۔ اور مصیبت کے دوران میں حالت یہ ہوتی ہے ہم اللہ کو پکارے جا رہے ہوتے ہیں، مسلسل اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، مسجد سنبھال لی ہوتی، اور جیسے ہی مشکل سے چھٹکارا ملتا ہے، کون سی مسجد اور کون سی دیگیں اور کون سے چڑھاوے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ کو ایسی دوغلی پالیسی قطعاً پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں بدترین آدمی وہ ہے جس کے دو چہرے ہیں۔ بدترین آدمی وہ ہے جس کے دو چہرے ہیں، کسی کے پاس آتا ہے تو کچھ ہے، کسی کے پاس جاتا ہے تو کچھ ہے۔ یار لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو بدترین آدمی قرار دیا جو اللہ کے ساتھ یوں کرتا ہے کہ اللہ کو ایک وقت میں کہے اللہ تو ہی ہے بس، اور جب اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے نکال دے تو کہے اللہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے تو اپنی مصیبت کو خود ہینڈل کیا ہے، اس کو میں نے خود ٹیکل کر کے اس میں سے میں نکلا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے کتنا زور لگایا، راتیں جاگی ہیں، خون پسینہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، انہوں نے جو کمایا تھا وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکا۔ جب اللہ کی پکڑ آئی، میں نے پچھلے دنوں میں ایک بات کہی تھی کہ اگر انسان گناہ کر رہا ہے اور اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی ہوئی ہے کہ یہ بندہ یو ٹرن لے لے اور اللہ کے ہاں آ کر توبہ کر لے، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، ایک دم سے ایسی کھینچی جائے گی کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہلکی ترین چیز پانی کے ساتھ اللہ نے فرعون کو تباہ کر دیا، قارون کو اللہ نے اسی زمین کے اندر دفن کر دیا جس زمین پر وہ اکڑ کر چلا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ جو ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کرتا تھا، اللہ نے مچھر کے ذریعے اس کو تباہ کروا دیا۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، ان کا مال، ان کا کمایا ہوا ان کے کسی کام نہیں آ سکا، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم جب مرا نا، جس نے قریب قریب پوری دنیا فتح کر لی تھی، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی باتیں، ان کے زمانے سے یہ پہلے تھا۔ جب یہ مرا تو اس نے کہا، وصیت کی کہ میرے ہاتھ میرے تابوت سے باہر نکال کر رکھنا۔ لوگوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ دنیا کو پتہ لگے کہ ساری دنیا کے بھی مالک بن جاؤ، جب واپس جانا ہے تو خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، انہوں نے جو کمایا ہوا تھا وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکا۔ اگر پیسے سے بندہ بچتا ہوتا نا تو آج کوئی مرتا نہ، کوئی امیر نہ مرتا۔
سارے غریب ہی مرتے. اگر پیسے سے شفا ملتی ہوتی نا تو کوئی امیر بیمار نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنے نوٹ ہیں، کتنی دولت ہے، کتنی پراپرٹی ہے. اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ کو تو شکر، یہ اللہ کو پسند ہے. بندے کی عاجزی اللہ کو پسند ہے. لیکن اگر بندہ اپنے رب کے سامنے اکڑ جائے تو پھر اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو بھی زمین میں دھنسا دیا اور اس کے آل اولاد، اس کے لشکروں کو بھی زمین میں دھنسا دیا. پھر کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون چیلنج لے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا لوگ اتنے نہ ڈر ہو گئے، کیا یہ لوگ اتنے نہ ڈر ہو چکے ہیں، ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ اگر یہ سوئے ہوئے ہیں اللہ ان سوتوں کو سلا دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو دن کے وقت کسی عذاب سے پکڑ لے، یا اللہ زمین کو حکم دے زمین ان کو اپنے اندر دھنسا لے، یا آسمان کو اللہ حکم دے آسمان ٹوٹ کر ان کے سروں کے اوپر گر پڑے. کیا ان کو ڈر نہیں لگتا؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. ہاں جنہوں نے گھاٹے کے سودے کرنے ہوں وہ نہ ڈر ہو جاتے ہیں، وہ بے باک ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی زبانیں، ان کے عمل اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنے دراز ہو جاتے ہیں کہ جب ان کی رسی کھینچی جاتی ہے تو پھر دنیا سکون میں آتی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جنازہ آپ کے قریب سے گزرا، آپ نے فرمایا مستریح او استراح، یا تو دنیا سکون میں آ گئی ہے یا یہ بندہ سکون میں آ گیا، دونوں میں سے کچھ ایک ہوا ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ بندہ نیک تھا تو اپنی نیکی کو پہنچ گیا، اب یہ آرام میں ہے. لیکن اگر بدبخت تھا اپنے انجام کو پہنچ گیا، دنیا آرام میں ہے، دنیا والے اس کے شر سے بچ گئے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جنہوں نے ایسا کیا تھا ان کے اعمال کے بدلے ان کو مل گئے آگے جا کر. جنہوں نے برے کام کیے تھے، بدترین عمل کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو کچھ سمجھا نہ تھا، کچھ خیال نہ کیا تھا، اور یہی کہا تھا. دیکھیں بات بڑی چھوٹی ہے کہ یہ جی میں اپنی مصیبت سے خود نکلا ہوں. اللہ تعالیٰ اسی کا ایک نقشہ آگے فرماتے ہیں، چند دن پہلے بھی ہم اس پر گفتگو کر چکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَرَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. انسان اپنے آپ کو بے پرواہ خیال کرتا ہے، حالانکہ اس کا پلٹنا، اس کا لوٹنا اس کے رب کی طرف ہے. اور سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارا دل کرتا ہے گناہ کرنے کو، اگر دل ہے کہ گناہ کرو تو ایک آیت پڑھ لو، اس کے بعد جو دل کرتا ہے کرو. اور وہ آیت کیا ہے؟ سورۃ العلق کی آخری آیات میں ہے الم یعلم بان اللہ یرا. کیا انسان کو نہیں پتا کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے؟ کیا اسے نہیں پتا؟ کلا، ہرگز نہیں. لئن لم ینتہ، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ باز نہ آیا، لئن لم ینتہ، اگر یہ اپنی حرکت سے رکا نہ، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی پیشانی ہے، جھوٹا چہرہ ہے اور گنہگار کا چہرہ ہے. فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، بلائے اپنی جماعت کو، اپنے لشکر کو، آواز دے کہ اللہ سے آ کر اس کو بچائے. اللہ فرماتے ہیں سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. کلا لا تطعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسے نہیں بننا، آپ نے ایسا نہیں کرنا. اے اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ واسجد، سجدے میں رہنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ کے سامنے نہیں اکڑنا، وقترب، اور اس کا قرب حاصل کرنا، اس کے قریب قریب رہنا ہے، دور نہیں ہونا. جب انسان دین سے پیچھے ہٹتا ہے گردن میں سریا آ ہی جاتا ہے. پھر گردن میں سریا آتا ہے دین سے دور ہونے کی وجہ سے، اور دنیا تو ہے ہی اس کام کی کہ وہ گردن میں سریا ڈالے، اللہ سے دور کرے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں دھوکے میں نہ تمہیں ڈال دے. اب اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے تو ایسے کام کیے، وہ قارون ہو، فرعون ہو، حامان ہو، وہ کوئی بھی ہو،
ان کی برائی ان کو مل گئی. بقیہ ٹکڑے کی تفسیر تو خیر بعد میں کریں گے. ایک حدیث میرے ذہن میں آئی. اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا قارون، فرعون اور حامان کے واقعے کی طرف. کچھ لوگ امت محمد میں ایسے بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ ان کو قیامت والے دن کھڑا کرے گا تو قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ کھڑا کرے گا. یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں. کہا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ کہا جو نماز نہیں ادا کرتے، بے نماز. جو بے نماز ہے اس کا حشر قیامت والے دن قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ کیا جانے والا ہے. اندازہ کرنا چاہیے کہ نماز کو چھوڑنا، نماز کو ترک کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا وبال ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا. آج دنیا میں جو کوئی بھی ایسا عمل کر رہا ہے، ہؤلاء کا مطلب ہوتا ہے ان میں سے. اب دنیا میں جو کوئی بھی ان کے جیسا عمل کر رہا ہے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان کو بھی ویسی برائیاں اور ویسے بدلے ملیں گے جیسے پہلے لوگوں کو ملے. میں نے شروع میں عرض کیا اللہ کے اصول نہیں بدلتے، اصول سب کے لیے ایک برابر ہے. وہ پھر چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو یا لوط اور نوح کی بیوی ہو یا ابراہیم علیہ السلام کا والد ہو، اللہ کے اصول نہیں بدلتے. فرمایا جو لوگ پہلی حرکتوں کی وجہ سے پہلے لوگ وہ پکڑے گئے، اگر یہ دنیا والے بعد کے لوگ بھی ایسی حرکتیں کریں گے یہ بھی پکڑے جائیں گے. وما ہم بمعجزین، اور یہ ہمیں بے بس نہیں کر سکتے. یہ ہمیں بے بس نہیں کر سکتے، محتاج نہیں کر سکتے، عاجز نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی یہ کہے گا جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ڈلوا لیتے ہیں، ہم فلاں بابے کی، فلاں پیر کی، فلاں ہستی کی سفارش ڈلوائیں گے، پھر نعوذ باللہ اللہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا. اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمعجزین، یہ ہرگز ہمیں بے بس نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے اس کے حکم کے بغیر. اس لیے بندے کو ہر حال میں اس پر جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، میری اتنی بساط کی اتنی اوقات نہیں تھی، اللہ نے مجھے دیا ہے. میں مصیبت سے نکلا ہوں تو اللہ کے فضل سے نکلا ہوں.